بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ، اور آج کی ہماری سٹوری ہے پیمرا کے ایک سابق برطرف ڈائریکٹر جنرل سے متعلق۔ ان کا نام ہے حاجی آدم۔ ناظرین، آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک پہ نئی نئی آفات اور مشکلیں آ رہی ہیں، اس کی وجہ تو بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ ویسے تو ہم سبھی گناہ گار ہیں، لیکن بندے کا نام آدم بھی ہو، پھر نام کے ساتھ حاجی بھی لکھا ہو، اور آگے اس کے لچھن ایسے ہوں کہ توبہ استغفار۔ موصوف کے خلاف دو درخواستیں جو ہے وہ پیمرا میں اس وقت آئی تھیں۔ ایک اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی خاتون تھی جس نے درخواست دی تھی کہ موصوف نے ان کو جنسی طور پہ ہراساں کیا، لیکن پھر وہ اپنے خاندانی روایات کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئی، یا ان کے فیملی نے کہا کہ ہم بدنام ہوں گے تو اس کا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن ہم بدنام ہوں گے، لیکن وہ خاتون پیچھے ہٹ گئی۔ لیکن اس کے بعد اس نے دوسرا حملہ جو ہے جنسی ہراسمنٹ کا اپنی ہی اسٹافر کے اوپر کیا، تو اس اسٹافر نے بجائے اس کے کہ وہ خاموش ہو جاتی، اس نے معاملے کو آگے بڑھایا۔ اس نے جو پیمرا کے حکام تھے ان کو بھی درخواست دی، پھر اس کے علاوہ وہ وفاقی محتسب جس کو ہیڈ کرتی ہیں محترمہ کشمالہ طارق صاحبہ، وہ ان کے پاس بھی گئیں، اور پھر یہ معاملہ جب آگے بڑھا تو محترمہ کشمالہ طارق صاحبہ نے پیمرا حکام کو اس کی تحقیقات کرنے کے لیے بلایا، اور جب تحقیقات شروع ہوئیں تو پیمرا حکام نے اس کے بیان ریکارڈ کرنا چاہا، تو حاجی آدم نے وہاں بھی شور شرابہ شروع کر دیا اور چیخو پکار شروع کر دی کہ تحقیقات ہونے ہی نہیں دی۔ بعد ازاں وفاقی محتسب کی طرف سے اس کو معطل کرنے کے احکامات صادر ہوئے، چنانچہ پیمرا حکام نے اس کو معطل کر دیا، لیکن بات آہستہ آہستہ آگے بڑھتی گئی اور کئی چیزیں دوران تحقیقات سامنے آنا شروع ہو گئی، اور اس کا وہ گھٹیا بیان بھی سامنے آ گیا تحقیقات کے دوران، جو اس نے اس اپنی ساتھی خاتون جو وہاں پہ ملازمت کرتی تھیں اس کو جنسی طور پہ ہراساں کرنے کے لیے کیا تھا۔ تو ناظرین، پیمرا حکام نے پوری تحقیقات مکمل کرنے کے بعد حاجی آدم کو نوکری سے برطرف کرنے کی سفارش کی تھی، اور اس آرڈر کے خلاف حاجی آدم جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چلے گئے، اور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے ان کی ریٹ پٹیشن جو تھی اس کو جو ہے وہ خارج کر دیا، مسترد کر دیا۔ بعض انٹرا کورٹ اپیل بھی ان کی مسترد ہو گئی، اور دوسری طرف چونکہ شواہد سارے مل چکے تھے، ان کو جنسی ہراسگی سے متعلق کیس میں نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ یہ شخص جس کے خلاف بے شمار ثبوت موجود ہیں، لیکن اپنے جو ادارہ اس کا سابقہ ادارہ ہے وہاں پہ جو افسران ہیں اپنی بحالی کے لیے ان کو بلیک میل کر رہا ہے، اور اتنا بلیک میل کر رہا ہے کہ ان کے خلاف بے بنیاد سکینڈلز، جھوٹے پراپوگنڈا، مثال کے طور پہ یہ اپنے دوستوں کو اور ادھر ادھر یہ کہتا ہے کہ جی پیمرا نے ٹی وی چینل کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، پیمرا نے ٹی وی چینلز کو ادائیگیاں کرنی ہیں، تو اس حوالے سے ہائی کورٹ کا ایک آرڈر موجود ہے، تو پیمرا تو اس میں جب تک ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی، تو لہٰذا نہ پیسے لے سکتی ہے نہ دے سکتی ہے۔ اس سلسلے میں تو پیمرا کو قصوروار ٹھہرانا ہی جو ہے وہ خود قصوروار ہونے کے برابر ہے۔ لیکن ناظرین، آگے آپ چلیں کہ اس حاجی آدم کی آپ ہٹ درمی دیکھیں کہ ابھی یہ ادارے کا پیمرا کا 64 لاکھ سے زائد رقم کا مقروض ہے، نادہندہ ہے، اور ادارہ اس کو خط لکھتا ہے لیکن یہ پیسے واپس نہیں کرتا۔ پھر ادارے کی ساری سرکاری گاڑی بھی اس کے استعمال میں ہے، پھر لیپ ٹاپ اور سرکاری موبائل وہ بھی واپس دینے سے انکاری ہے۔ اس بابت معلوم یہ ہوا ہے کہ پیمرا حکام نے تھانہ کراچی کمپنی میں درخواست بھی دی ہوئی ہے، وہ سٹوری ہم الگ سے کریں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیمرا حکام، کیا ہمارے ریاستی ادارے جو ہیں وہ ایک ایسے بلیک میلر شخص کے سامنے بے بس ہیں کہ اس سے وہ اپنی سرکاری چیزیں واپس نہیں لے سکتے؟ باقی تو کوئی لوگ کوئی کاپی سرکاری اٹھا کے لے جائے، پینسل اٹھا کے لے جائے تو افسران اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں، لیکن ادھر آپ کے سامنے معاملہ ہے کہ حاجی آدم، جس کے بارے میں خود ادارے کے اندر بھی حاجی لک لک مشہور ہے، تو موصوف جو ہیں وہ 65 لاکھ روپیہ پیمرا کو واپس کرنے سے دیدہ دلیری کے ساتھ انکاری ہیں۔ اور ناظرین، آپ نے وہ سکرین شاٹ بھی دیکھے ہوں گے جو ان کے خلاف تحقیقات سامنے آئیں کہ یہ اس خاتون کو کس طرح دعوت گناہ دیتے رہے، اور خود اس بات کا اقرار کرتے رہے کہ جب میں دبئی جاتا ہوں تو وہاں کے ہوٹل میں جا کے میں کیا گل کھلاتا ہوں، وہاں پہ اس کے لچھن کیا ہوتے ہیں، اس کے سیاہ کرتوت کیا ہوتے ہیں۔ یہ سارے جو ثبوت آپ میری سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ اس موصوف کے ہیں، اور اس کا اقرار نامہ ہے۔ اتنے اقرار نامے ہونے کے بعد بھی اگر ہمارے سرکاری ادارے خاموش رہیں اور اس کے خلاف صرف اس کو نوکری سے برطرف کریں، اور نوکری سے برطرف ہونے کے باوجود سرکار کی جو چیزیں ہیں یہ واپس کرنے سے محض اس لیے انکار کر دے کہ کچھ لوگوں کو یہ سروسز دیتا ہے، اور وہی لوگ اس کے پشت پناہ بن جاتے ہیں، بجائے اس کے
کہ اس کو کہا جائے کہ یہ 65 لاکھ بھی واپس کرے، سرکاری گاڑی بھی واپس کرے، لیپ ٹاپ بھی واپس کرے، موبائل بھی واپس کرے، لیکن کچھ لوگوں کا جن کو اس نے سروسز دی ہوئی ہیں، دبئی والی سروسز کی میں بات کر رہا ہوں، جہاں جس کا یہ خود کہتا ہے کہ میں دبئی جاتا ہوں، پھر ہوٹل میں جا کے سروسز لیتا ہوں، وہاں میں فریش ہوتا ہوں. تو میں چونکہ اس پہ اپنی سکرین پہ وہ باتیں نہیں بول سکتا جو موصوف نے اس خاتون کے ساتھ باتیں کی ہیں کہ یہ دبئی میں جا کے کیا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس خاتون کی جرت کو سلام کرنا چاہیے، جس نے نہ صرف اس کے سامنے بلیک میل ہونے سے انکار کیا، بلکہ اس نے آواز اٹھائی اور ہر فورم پہ گئی. موصوف نے ایک اپنی بے گناہی کے لیے درخواست جو ہے وہ صدر پاکستان کے پاس بھی دائر کی ہوئی ہے، اور وہاں پہ یہ معاملہ جو ہے ابھی پینڈنگ ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اب کس طرف جائے گا. صدر پاکستان اس پہ کیا فیصلہ دیتے ہیں وہ الگ ہے، لیکن یہ نوکری سے موصوف برطرف ہو چکے ہیں. لیکن معلوم یہ ہوا ہے کہ صدر پاکستان کو بھی سیاسی طور پہ اس نے اپروچ کروایا ہے کہ مجھے نوکری پہ بحال کر دیا جائے، لیکن اتنے ثبوت ہونے کے باوجود ممکن نہیں ہے کہ صدر پاکستان حاجی آدم کو دوبارہ جو ہے وہ وہاں پہ بحال کر دیں. اور حاجی آدم کو بھی اب چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ نوکری پہ بحال ہیں، انہیں توبہ استغفار کرنی چاہیے اور انہیں واقعی حج پہ جانا چاہیے. وہ حج پہ جا کے وہاں پہ توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. بلکہ حج پہ جانے سے پہلے جس خاتون کو انہوں نے جنسی طور پہ ہراساں کیا ہے اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں اور توبہ استغفار کریں. پھر اس کے علاوہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی جو خاتون تھی جس کے انہوں نے جنسی طور پہ ہراساں کیا تھا، اس سے ان کو معافی مانگنی چاہیے. اور معلوم یہ بھی ہوا ہے کہ موصوف نے پیمرا کے جو لیٹر ہیڈ ہیں اب بھی گھر رکھے ہوئے ہیں، اور انہی لیٹر ہیڈ کے اوپر یہ مختلف اداروں کو خط بھی لکھتا ہے. اور معلوم یہ ہوا ہے کہ اس کے وزٹنگ کارڈ جو ان پہ ابھی تک ڈی جی پیمرا ہی لکھا ہوا ہے. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر اس کو روکنا ہے تو اس کے خلاف جعلسازی کے مقدمات درج ہونے چاہیے، ریکوری کے مقدمات درج ہونے چاہیے. اس حوالے سے ہم رابطہ کریں گے کراچی کمپنی پولیس سے کہ انہوں نے اب تک کیا کارروائی کی ہے. پیمرا حکام سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنی چیزیں ریکور کرنے کے لیے اب تک کیا کیا قانونی جو ہے وہ اقدامات کیے ہیں. لیکن حاجی آدم جو ہیں وہ ان کو بے نقاب کرنا بڑا ضروری ہے. چونکہ میں نے خواتین دونوں جو ہیں ان کا نام اس لیے نہیں لیا کہ ان کا پہلے ہی کافی جو ہے موصوف کی وجہ سے بدنامی ہوئی ہے، لیکن دوسری خاتون جو ہیں ان کی جرت جو ہے اس کو ہمارا سلام ہے کہ انہوں نے اس جنسی بھیڑیے کو بے نقاب کیا ہے، اور تمام شواہد جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. اس حوالے سے حاجی آدم بھی اگر کچھ کہنا چاہیں تو ہمارا کیمرہ حاضر ہے، ہم ان کا موقف بھی دیں گے. لیکن سرکاری اداروں کو اس سے ساری چیزیں واگزار کروانی چاہیے اور اخبارات میں اشتہار دینا چاہیے کہ حاجی آدم اگر کسی کو اپنا تعارف ڈی جی پیمرا کے طور پہ کروائے تو ان کو وہاں پہ بٹھائیں، فوری طور پہ پولیس بلائیں اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. ناظرین، اس کی فالو اپ سٹوری جلد دوں گا. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.